بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانگدرہ یوٹیوب چینل کی جانب سے فیملی ٹچ کے نام پر آپ حضرات کے سامنے طارق عزیز آپ کا میزبان بھائی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ اپنے ایپیسوڈ میں نے ایک خاندان کا مختصر سا تعارف کرواتے ہوئے اور ایک نومولود بچے کی پیدائش اور اس سے محبتوں کا اظہار خاندان بھر کے لیے اور پھر ماں باپ کی توجہ کا مرکز وہ بچہ پھر اس کا خوبصورت سا نام رکھ دینا اور اس کے بعد وہ بچہ تعلیمی مراحل طے کرتا کرتا ایک ایسی ایج پہ پہنچتا ہے جب وہ ہائر کلاس کرتا ہے، میٹرک کلاس کراس کر کے جب وہ کالج لائف میں جاتا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جو بچے کیا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے زندگی کے اندر۔ میں نے آپ کو پھر بتایا تھا کہ میں آج کی اس ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے نقصانات کس کو ہوتے ہیں، ماں باپ کو ہوتے ہیں یا اس بچے کو ہوتے ہیں۔ جب بچہ اسکول لائف سے گزر کر کالج لائف میں جاتا ہے تو اس کی مثال بالکل بے عینی ہی اس کی طرح ہوتی ہے جیسے گاؤں میں رہنے والے لوگ شاید بہتر جانتے ہیں، اور شہروں میں رہنے والے لوگ جو کبوتر بازی کو دیکھتے ہوں گے، کبوتروں کو دیکھتے ہوں گے، تو وہ اس مثال کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے گاؤں میں ہوتا تھا، بڑے ہمارے بزرگ جانتے ہوں گے یا میری زندگی میری لائف کے لوگ میری ایج کے لوگ جانتے ہوں گے کہ جب ساری رات کی بند مرغیاں، جسے وہ کھڈا کہہ لیں، دڑبا کہہ لیں، اس میں جب بند ہوتی ہیں ساری رات ہو جاتی ہے، جب صبح اس کا دروازہ کھولا جاتا ہے، جو بھی ضرورت کھولتے ہیں گھروں میں گاؤں میں یا چھتوں پر کبوتروں کا جب دڑبا کھولا جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے جو طوفان بدتمیزی وہ جانور برپا کرتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ وہ مرغیاں باہر نکل دیا، پھڑ 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 جا رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں، مرغا ادھر جا رہے ہیں مرغی ادھر جا رہی ہے۔ وہ 5 منٹ تو یقین کریں آپ مشاہدے میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، قابو میں نہیں آتے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اسی لمحے جو وہ مالک ہوتا ہے مرغیوں کا یا کبوتروں کا، وہ ان کا دانے راشن پانی کا انتظام کرتا ہے اور وہ ڈالتے ہیں۔ وہی پھڑ 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 کرنے والی مرغیاں ہوتی ہیں، وہ پھڑ پھڑ کرنے والے کبوتر ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی اس کے وہ مالک نے اس کے ہاں وہ راشن پانی کا انتظام کیا تو وہ دوبارہ سے آہستہ آہستہ آ گئے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک وقت تھا جو ان جانور پرندوں کا قید و بند میں گزرا، ساری رات گزری، اندھیرا دیکھا، اور لیکن وہ کیوں دیکھنا پڑا اس کو، اس کے مالک نے اس کو کیوں بند کیا؟ کیونکہ اس نے اس مختصر وقت کے لیے اس کو مختلف قسم کے خونخوار جانوروں سے محفوظ کرنے کے لیے ایسا کیا۔ رات کے اندھیرے میں جب مالک کو آرام کرنا ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے سستانا ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، تو اس کو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ رات کا اندھیرا ہے، میرے کبوتر ہے، بلی آئے گی کھا جائے گی، میری مرغی ہے بلی آئے گی کھا جائے گی۔ اس نے اس کبوتروں کو اور پرندوں کے تحفظ کے لیے اس کو ایسا کرنا پڑا، ورنہ اگر وہ سارا دن کھلے پھرتے ہیں، سارا دن اڑتے پھرتے ہیں، تو کیا وجہ کہ رات کو اس کو بند کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ یہاں پر اس کو مالک کو خیال تھا اس پرندوں کا، اس مرغیوں کا اور اس کبوتروں کا کہ کوئی خونخوار بلی آئے گی اور ان کو اٹھا کر لے جائے گی۔ اس خونخوار بلی سے بچانے کے لیے وہ مالک اس کو مرغی کو بند کیا، اور صبح جب کھلتا ہے تو وہ یہ سمجھتی ہیں، مرغی ہیں یا کبوتر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مالک نے میرے اوپر ظلم کیا، اور جب وہ نکلتے ہیں تو پڑ پڑ کرتے کہ لو ہم سے جیسا آزاد ہی کوئی نہیں، ہم جیسا کوئی جوان ہی کوئی نہیں، ہم جیسا کوئی مطلب طاقتور ہی کوئی نہیں۔ لیکن جیسے ان کو وہ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ پھر وہ پھڑ پھڑ بند ہو جاتی ہے اور آرام سے کڑ 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 ٹاڑ کاں کاں کر کے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں اور زندگی روٹین میں آ جاتی ہے۔ اگر اسی لمحے وہ مالک فرض کریں اس کو کنٹرول نہ کرے، ان کو دانا پانی نہ ڈالے، تو وہ ان کو احساس ہی نہ ہو، ان کی جوانی، ان کی طاقت، ان کی آزادی ان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اڑا کر لے جائے۔ بے عین ہی مثال اس بچے کی ہے جو میٹرک تک سختیوں کا سامنا کرتا ہے، ماں باپ کی پابندیوں کا سامنا کرتا ہے۔ میں نے گزشتہ کچھ پہلے فیس بک پہ ایک اپنے بیٹے کی تصویر لگائی تھی، ہم جب ایک گئے سوات مالم جبہ وغیرہ، تو مالم جبہ جب آپ جاتے ہیں تو پہاڑی سلسلہ جب اوپر والی چیئر لفٹ سے جاتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، انہوں نے پھر کیا کیا، وہ بار لگائی ہوئی ہے لکڑی کی رکاوٹ، تو اس کے پیچھے بالکل گہرائی ہے، تو اس پہ بیٹھے بیٹھے خیال آیا تو اس پر میں نے یہ لگا دیا تھا کہ ماں باپ کی نصیحت جو ہے وہ بچوں کو کسی گہرائی میں گرنے سے بچانے کے لیے ہوتی ہے، اس باڑ کی مانند ہوتی ہے، اس فینس کی مانند ہوتی ہے۔
تو وہ جو فینس ہوتی ہے، جس کو میں نے کہا کہ وہ رکاوٹ گرنے سے بچانے کے لیے ہوتی ہے، تو وہ بچہ جو، پھر دوبارہ بتاتا ہوں کہ وہ بچہ جب قید و بند کی صحبتیں، جو ماں باپ کی پابندیوں کا سے آزاد ہوتا ہے، کالج لائف میں جاتا ہے، تو وہی سمجھتا ہے کہ اصل زندگی یہی ہے، یہ کالج کی زندگی، یونیورسٹی کی زندگی، یہی زندگی اصل ہے۔ کچھ دیر کے لیے بڑا پڑھاتے ہیں، لیکن اگر وہ ماں باپ کی نصیحتوں کو جلدی سے پلے باندھ لیتا ہے، دوبارہ سے پڑھائی پہ متوجہ ہو جاتا ہے، تو وہ بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی ماحول میں معاشرے کی کچھ بلیاں ہوتی ہیں، وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، کسی کی بہنیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ بھی آزاد ہو جاتی ہیں، اس وقت وہ بھی ماں باپ کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے۔ یہی سیم امتحان جو کسی ماں باپ کے لخت جگر کے لیے ہوتا ہے، یہی امتحان کسی ماں باپ کی لاڈلی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے جب آزاد خیال لوگ اپنے حلقہ سے باہر نکلتے ہیں، ماں باپ کی پابندیوں کو پابندیاں سمجھتے ہیں، اپنے فائدے کی باتیں نہیں سمجھتے، تو پھر دونوں آزاد نکلتے ہیں، پھر دونوں ایسے ماحول میں چلے جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی کا فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں، ہم ماں باپ سے بہتر فیصلہ زندگی کا کر سکتے ہیں۔ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو اس اولاد کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ حضرات بھی نوٹ کر لیں، مشاہدے میں لے آئیں، اسٹڈی کر لیں، قرید لیں، فیس بک کو، گوگل کو، کتابوں کو۔ 99% لو میرج ناکام ہوتی ہے، قطعاً کامیاب نہیں ہوتی۔ میں نے ایسی لو میرجز بھی دیکھی ہیں کہ جو 2 3 بچے ہونے کے باوجود طلاق ہو جاتی ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے، بریک اپ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ماں باپ، نمبر 2 یہاں پہ 2 باتیں، ایک میں مذہبی بات کروں گا، وہ یہ کہ ماں باپ کی نافرما برداری کی ہوتی ہے، انہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا ہوتا ہے، یہ مذہبی پہلو ہے۔ اور سوشل پہلو یہ ہے کہ ماں باپ جو سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ جب پیدا ہوا تھا اس کو کس چیز کی ضرورت تھی، میں نے وہ ضرورت پوری کی۔ جب بچے کو شعور نہیں تھا، ماں باپ نے اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کیا، اس کی مرضی کی چیزیں اس کو دی جو اس پر سوٹ کرتی تھی۔ بچے کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ آگ پڑی ہے، وہ آگ میں بھی ہاتھ مار لیتا ہے، سیب رکھا ہو سیب کو بھی ہاتھ مار لیتا ہے۔ بچے کو نہیں پتا کیا اچھا کیا برا ہے، لیکن ماں باپ نے نظر رکھنی ہوتی ہے کہ بچے کے لیے آگ نقصان دہ ہے، سیب پھل فائدہ مند ہے، کھلونے فائدہ مند ہیں، لیکن بچے کو شعور نہیں کہ میں نے کس چیز کو ہاتھ ڈالنا، کس چیز کو ہاتھ نہیں ڈالنا۔ یہ وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو بچے کو عملی طور پہ نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں۔ بچے کو شعور نہیں، لیکن ماں باپ کو پتہ ہے کہ میرے بیٹے کو کون سا کلر کپڑوں کا اچھا لگتا ہے، میرے بیٹے کے جسم پہ کون سی جوتے اچھے لگتے ہیں، کون سی جیکٹ ویسٹ کوٹ اچھی لگتی ہے۔ جو بڑا بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ سے بہتر سلیکٹر کوئی نہیں ہو سکتا اس بچے کے لیے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے کون سی چیز اچھی لگتی ہے، کون سی بری لگتی ہے۔ مجھے صرف ایک بات بتائیں، وہ ماں باپ جو نومولودیت سے لے کر آج اس عمر تک بچے کی پسند اور ناپسند اپنی مرضی کے مطابق دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بچے کو سوٹ کرتی ہے، اور جب بچے کو وہ ڈریسنگ پہناتے ہیں تو سب کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ کیا اس بچے نے سلیکٹ کیا تھا وہ بچپن میں چھوٹے سے 2 3 سال کی عمر میں ڈریسنگ؟ نہیں، ماں باپ نے کی تھی۔ ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کے جسم کے لیے کون سی خوراک بہتر ہے، وہ اس کو وہ خوراک کھلاتے ہیں، بچہ صحت مند ہوتا ہے۔ کیا بچہ کہتا ہے مجھے فلاں چیز کھلاؤ فلاں چیز نہ کھلاؤ؟ ماں باپ کو پتہ ہے، ماں باپ اس کو سیریلک بنا کے دے رہی ہیں، کھیر بنا کے دے رہی ہیں، کیلے دے رہی ہیں، بچے کی گروتھ کے لیے، بچے کی نشو و نما کے لیے۔ جب بچے کے لیے ماں باپ زندگی بھر اس کی اچھائی اور برائی کا خیال کرتے ہیں، زندگی بھر اس کی صحت کے حوالے سے اچھی اور بری خوراک کا خیال کرتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ جب ماں باپ کی عمر کا وہ بچہ جب اس عمر میں پہنچا کہ اب اس کی شادی کا وقت آیا ہے، اس کے لیے ازواجی زندگی شروع کرنے کا وقت آیا، کیسے ممکن ہے کہ وہ ماں باپ غلط فیصلہ کر لیں اور اس بچے کی زندگی کے لیے بہترین لڑکی کی سلیکشن نہ کریں، اس لڑکی کے لیے بہترین لڑکے کا سلیکشن نہ کریں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ میرے بچے کے لیے بیٹا ہے تو کون سی لڑکی اس کو اچھی لگے گی، لڑکی ہے تو کون سا لڑکا اس کے لیے موزوں ہوگا۔ ماں باپ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی مثال اس مرغی کی پھڑپڑاہٹ کی طرح ہے جو جذبات میں کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن نقصان ہوتا ہے۔ معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ 99% لو میرجز ناکام ہوتی ہیں، اور جو شادیاں ماں باپ کی پسند کی ہوتی ہیں، ارینج میرج ہوتی ہیں، 99% ہمارے معاشرے میں کامیاب ہوتی ہے۔ یہی فیملی فائبر ہے جس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ میرے اس پوائنٹ پہ سوچیے گا ضرور۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ میری درخواست کہ آپ نے تو سبسکرائب کر لیا ہے، لیکن آگے دوستوں احباب سے درخواست کریں کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں، اور میرے بیل کے اس آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ویڈیو آٹومیٹکلی آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے ہفتے اسی دن اسی موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم۔